بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے تندوری چکن، اسے ہم نے گھر میں بنایا ہے بغیر اوون کے۔ تو بالکل آپ بھی بازار جیسا تندوری چکن جو ہے بغیر تندور کے، بغیر اوون کے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آج اسے بناتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے تھائی لیگ کا پیس لیا ہے چکن کا، تھائی کے ساتھ جو لیگ ہوتا ہے وہ لیا ہے، اس میں اس طرح کے کٹس لگا لینے ہیں ہمیں۔ چکن کو ہم نے دھو کر صاف کر لیا ہے اور اسے تھوڑا خشک کر لیں۔ تو یہاں پر ہم نے اچھی طرح کٹ لگا لیا تمام چکن کے پیسز پہ۔ اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں سرکہ۔ سرکہ جو ہے چکن کے اوپر اور پیچھے کی سائڈ بھی اچھی طرح لگا دیں، اور سرکہ لگانے کے بعد ہمیں اسے 5 منٹ تک اسی طرح پڑے رہنے دینا ہے۔ تو سرکہ ہم نے پیچھے بھی اچھی طرح لگا دیا ہے اور آگے بھی لگا دیا۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں 5 منٹ کے لیے، اور پھر 5 منٹ کے بعد اس کا جو یہ ایکسٹرا پانی نکلا ہے اور سرکہ ہے وہ ہم سب پھینک دیں گے۔ اب یہ چکن جو ہے اس پہ ہم تھوڑا سا نمک اور کشمیری لال مرچ لگا دیں گے۔ تو ہم نے 2 ٹیبل اسپون کے برابر کشمیری لال مرچ لے لیا، تھوڑا نمک لے لیا۔ نمک ہمیں تھوڑا ہی لینا ہے، 1/4 چمچ ہم لیں گے ایک طرف لگانے کے لیے، اور پیچھے بھی ہم 1/4 چمچ ہی لگا دیں گے نمک۔ تو کشمیری مرچ ہم نے لگایا آگے پیچھے، اور نمک لگا کے اسے اچھی طرح لگا کے ہمیں رکھ دینا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اچھا سا ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے چکن پہ اور کلر بھی آ جاتا ہے۔ تو اسے ہم آدھے گھنٹے کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں گے۔ اب ہم نے ایک لیا ہے پیالہ، اس میں ڈالا ہم نے دہی کو گاڑھا لینا ہے، یعنی کہ پانی کے بغیر لینا ہے۔ یہ 1/4 کپ لیا ہے دہی ہم نے، اور اب اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے، جس میں لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون ہم نے ڈالا، اور اس میں ڈالا ہم نے لال مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون، کشمیری لال مرچ ہم 2 ٹی اسپون ڈالیں گے، اور یہ ہے زیرہ کو ہم نے ہلکا سا کوٹ لیا ہے، کٹا ہوا زیرہ لیا ہے 1 ٹیبل اسپون کے برابر۔ اجوائن لے لیں آدھا ٹی اسپون، اور اسے بھی ہلکا سا ہمیں کوٹ لینا ہے، دردرا سا پیس لینا ہے۔ اور گرم مسالہ ڈالا 1 ٹی اسپون، 1/4 ٹی اسپون کے برابر آپ ڈال دیں اس میں کالی مرچ کا پاؤڈر، اور حسب ذائقہ نمک ڈال دیں گے ہم۔ نمک تھوڑا ہلکا ہی ڈالیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی نمک لگایا ہوا ہے۔ یہ ہے مسٹرڈ پیسٹ، مسٹرڈ پیسٹ ہم نے لیا ہے آدھا ٹی اسپون کے برابر۔ اب اس میں آپ لیموں کا رس نچوڑ دیں، یہ ہم لیموں کا رس ڈال رہے ہیں اس میں 1 ٹیبل اسپون کے برابر۔ کوکنگ آئل کوئی سا بھی لے لیں، اور یہ ہمیں 1 ٹیبل اسپون کے برابر ڈالنا ہے۔ تو 1 ٹیبل اسپون کے برابر ہم نے اس میں کوکنگ آئل بھی ڈال دیا۔ تمام مسالوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے ہمیں، تاکہ تمام مسالے اچھی طرح یکجاں ہو جائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی بالکل نہیں ہے، ہر چیز جو ہے ہم نے پانی کے بغیر لیا ہے، لہسن ادرک کا پیسٹ بھی پانی کے بغیر لیا ہے، دہی بھی پانی کے بغیر لیا ہے۔ تو یہ ہمارا تھک سا مسالہ تیار ہو گیا۔ اب اس مسالے کو ہم لگا دیں گے چکن کی تمام پیسز پہ، آگے پیچھے، اور جو ہم نے کٹ لگایا اس کے اندر بھی۔ تو ہر کٹ کے اندر بھی یہ مسالہ اچھی طرح لگائیں۔ پچھلے سائڈ بھی جو ہے وہ ہم اس مسالے کو لگا دیں گے۔ مسالے کو اچھی طرح لگانا ہے، اور پھر ہمیں اس کو چھوڑ دینا ہے کم از کم 2 گھنٹے کے لیے اسے چھوڑیں، یا پھر آپ چاہیں تو اسے میرینیٹ کرنے کے لیے آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، جتنے دیر آپ اسے رکھیں گے اتنا اچھا اس کا فلیور آئے گا۔ اب اسے ہم 2 گھنٹے کے بعد جو ہے اسے ہم، اگر آپ اوون میں اسے بیک کر رہے ہیں تو 180 ڈگری سیلسیس پہ گرم کیے ہوئے اوون میں اسے ڈالیں، اور 25 سے 30 منٹ کے لیے اسے بیک کر لیں، یا اس وقت تک جب تک کہ اس پہ اچھا سا کلر نہ آ جائے۔ اور یہاں پہ ہم کیونکہ اسے پاٹ میں بنا رہے ہیں تو ہم نے ایک پاٹ لیا، اس میں اسٹیمر کا ایک اسٹینڈ رکھا، اور اس کے اوپر ہم نے تمام پیسز کو رکھ دیا ہے۔ پاٹ کو کور کریں، اور اسے پھر ہم نے فل فلیم پر تھوڑا سا ہم نے اسے پکایا 5 منٹ۔ جب اچھی طرح پاٹ گرم ہو گیا تو ہم نے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیا، اور میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اسے پکائیں گے 30 سے 40 منٹ تک۔ یہ دیکھیں 30 سے 40 منٹ کے بعد جو ہے یہ ہمارا چکن اچھی طرح گل چکا ہے، گوشت نے ہڈیاں چھوڑ دی ہیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو۔
یہ تندوری چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے، بہت ہی سافٹ ہو چکا ہے، تو یہ ہم نکال لیں گے۔ لیکن یہ کیونکہ ہم نے پاٹ میں تیار کیا ہے تو اس وجہ سے اس میں اس طرح کے مارکس نظر نہیں آ رہے جیسے کہ ہم اوون میں بناتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے چولہے کے اوپر ڈائریکٹ فلیم پر اسے سیکیں گے، تو اسے ڈائریکٹ آپ جو ہے سیکیں، لیکن یہاں پہ سافٹ ہو چکی ہے چکن بہت زیادہ، تو اگر ہم اسے ہاتھ سے اٹھا کے سیکھیں گے تو اس کا گوشت جو ہے وہ الگ ہو جائے گا۔ تو ہم اسے ایک جالی میں اس طرح ڈال کر ہر طرف سے سیک لیں گے، اور کچھ ہی دیر میں یہ اس کے اوپر اس طرح کے بلیک مارکس آ جائیں گے۔ اس میں ایک طرح کا اسموکی فلیور بھی آ جائے گا جو کہ کھانے میں بہت مزیدار لگتا ہے۔ تو اس طرح تمام چکن کو آپ ڈائریکٹ فلیم پر سیک لیں۔ یہاں ہمارا تندوری چکن بالکل تیار ہو چکا ہے، یہ بالکل ریسٹورنٹ اسٹائل کا بنا ہے اور کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ہے۔ تو ضرور ٹرائی کریں اس مزیدار سے تندوری چکن کی ریسیپی کو، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔